درود شریف پڑھیے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية۔ روایت ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور ان میں نماز کی جماعت نہ کی جائے تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ کوئی ایسی بستی، پہلے تو آبادی بڑی کم رہتی تھی، پوری بستی میں 2-3 آدمی، یا سفرے ہو رہا ہے جنگل درمیان میں آ گیا 3 آدمی، اور اس میں الگ الگ تینوں لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس میں جماعت کرانے کا قابل آدمی موجود ہے، تو اگر جماعت نہ کی جائے تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے، یعنی شیطان کی جماعت نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے ذکر سے بھی روک دیتا ہے اور دوسرے افکار سے بھی روک دیتا ہے، یعنی کیا ہے جماعت نہیں، لیکن اس کی وجہ سے دوسرے ذکر اور افکار سے بھی شیطان کیا کر دے گا، روک دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز چھوڑنا یہ غفلت کا دروازہ ہے، دیگر نیکی سے بھی آدمی رک جاتا ہے، نماز چھوٹی تو دیگر نیکی سے بھی کیا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو شیطان کے غالب آنے کا یہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا تم پر جماعت لازم ہے، بھیڑیا دور والے جانور ہی کو کھاتا ہے۔ یہ مثال دیا گیا کہ مطلب یہ ہے کہ جو پاس بکریاں چل رہی ہوں ان کو ٹچ نہیں کرے گا، اب لیکن جماعت سے دور اگر کوئی بکری چلی بس فوراً حملہ کرے گا۔ تو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ حضور کی نگاہ میں ہوتا ہے، اور جو جماعت کی پابندی نہیں کرتا تو وہ حضور کی نگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بھیڑیا کبھی بھی شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، چور اچک کے اس کو یہ کر جائے۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سمع المنادی فلم يمنعه من اتباعه عذرا قالوا وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مؤذن کی اذان سنے اور اس کی اطاعت سے کوئی عذر منع نہ کرے۔ لوگوں نے کہا عذر کیا ہے؟ فرمایا ڈر یا بیماری، تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی جو گھر میں پڑھے، یعنی اذان کی آواز اس تک پہنچ رہی ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور پھر بھی بغیر عذر کے وہ جماعت چھوڑ رہا ہے، تو فرمایا جو گھر میں پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ مطلب نماز جائز تو ہو جائے گی لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے جائز ہو جانا، یعنی حکم ہاں بھائی آپ نے نماز پڑھی، ایک یہ ہوا، ایک یہ ہوا کہ قبول بھی ہوئی، 2 الگ الگ چیز۔ تو نماز تو جائز ہو گئی، یعنی وہ ذمے سے نکل گیا اگر گھر میں پڑھ لے گا تو، لیکن بارگاہ الہی میں ایسی نماز اللہ قبول نہیں۔ ہاں کہ جو مؤذن کی اذان سنے اور کوئی عذر نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور عذر کیا، تو فرمایا ڈر یا بیماری۔ اب ڈر جامع لفظ ہے، ڈر سے مراد دشمن کا ڈر یا تکلیف پہنچانے والا جانور کا ڈر۔ پہلے آبادیاں کم ہوتی تھیں، مسجد دور ہے، اب گھر اور مسجد کے درمیان یا تو دشمن ملے گا، اگر آپ جائیں گے تو کون ملے گا، یا پھر کوئی جانور ملے گا، فجر کا ٹائم ہے اور سانپ تو وہاں رہتے ہیں، یا اور جنگل کا ٹائم ہے، جانور ایک جنگل پار کر کے جانا ہوگا تو شیر وغیرہ کا معاملہ، کوئی بھی ایذا پہنچانے والا جانور۔ ڈر سے مراد دشمن کا ڈر یا
اور کہاں؟ یعنی مسجد اور گھر کے درمیان حائل ہو، یعنی گھر سے مسجد جانے میں وہ دشمن ملے، معلوم ہوا کہ اس سے خوف سے جماعت پھر ترک ہو جاتی ہے، یعنی جماعت ذمے سے معاف ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کرم ہی ہے، یہ بھی کرم ہی ہے بھائی کہ کوئی عذر ہے تو عذر سے اگرچہ تم پڑھ رہے ہو لیکن یہ بہرحال اللہ کی طرف سے ہے تو نماز قبول ہوگی۔ لیکن ایسی حالت میں بھی جو مسجد میں آنے سے، یعنی ایسا عذر جو مسجد میں آنے سے روکتا ہو، پھر بھی اگر وہ مسجد پہنچ جائے تو بتایا یہ عزیمت ہے، ثواب اس کو بارہ زیادہ ہے کہ ڈر ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ آگے بات واقعات آئیں گے بھی کہ صحابہ، بڑے صحابہ کرام سخت بیماری میں بھی لوگ پکڑ کر کے ان کو لے جاتے تھے جماعت میں کھڑے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آخری عمر میں جو انتہائی کمزور ہو گئے تھے، باضابطہ ان کو جو ہے لوگ لگے رہتے تھے، جماعت کا ٹائم ہوتا کھاٹ پر بیٹھا دیتے اور لوگ لے آتے تھے اور جماعت سے نماز پڑھتے۔ ایک مرتبہ ظہر کا وقت یا پتہ کون سا وقت تھا، کوئی نہیں پہنچا تو ویسے ہی اوپر سے ان کا تختہ اوپر تھا، اس سے نیچے آئے اور گھسٹتے گھسٹتے جانے لگے، دوڑنے چلتے سے، حالانکہ عذر ہے، جماعت کا ترک کا عذر ہے، تو بہرحال عذر رہتے ہوئے وہ عظیمت ہے بھائی، بڑے بڑے کی بڑی بات، عذر رہتے ہوئے بھی پھر بھی مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا یہ عظیمت ہے اور زیادہ ثواب کمانے کا باعث ہے۔ اچھا یہ تو بات چل رہی جماعت والی، یہ نماز پنجگانہ کی جناب ہے نا، ورنہ جمعہ اور عیدین تو نماز ہوگی ہی نہیں بغیر جماعت کا۔ یہاں تو نماز جائز ہو جائے گی، اگرچہ قبول کے بارے میں فرمایا گیا کہ قبول نہیں ہوگی، یعنی گھر میں پڑھ لیا تو، لیکن جمعہ ہے یا عیدین ہے تو نماز جائز بھی نہیں ہوگی، قبول تو بات کی چیز ہے نا، یعنی ان کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ کس میں؟ جمعہ اور عیدین، کیونکہ اس کے لیے جائز ہونے کے لیے جماعت شرط ہے، اس نماز کے جائز ہونے کے لیے جماعت شرط ہے، اور یہاں گویا قبول ہونے کے لیے جماعت شرط ہے۔ کیا بات ہے۔ وعن عبد الله بن ارقم قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه ووجد احدكم الخلاء فليبدا بالخلاء۔ عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کی تکبیر ہو اور تم میں سے کوئی پاخانے کی حاجت ہو تو پہلے پاخانے جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد جب اب اس کے ساتھ نماز پڑھو گے تو اطمینان حاصل نہیں ہوگا، ہے نا، تو اطمینان حاصل کرنے کے لیے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد آ کر کے نماز پڑھو تاکہ نماز تمہاری اطمینان سے ادا ہو۔ تو یہ عذر بھی ترک جماعت کو مباح کر دیتی ہے، یعنی سخت پیشاب اور پخانہ لگنا یہ بھی جو ہے جماعت چھوڑنے کے لیے عذر ہے، یہ بھی جماعت چھوڑنے کے لیے بھی کیا ہے عذر ہے کہ سخت جب لگی ہو، بلکہ چھوڑنے کی کیا دوران نماز اگر یہ عذر پیش آیا ہے تو نماز توڑ دینے کا حکم ہے، یعنی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، میں بتا دیں کہ سخت قسم کی جو ہے وہ حاجت آ گئی تو کیا حکم ہے جی، تو جماعت جب چھوڑ دینے کا حکم ہے تو ابھی تو جماعت میں شریک بھی نہیں ہوئے، ہے نا، تو یہ بھی ایک عذر ہے جماعت چھوڑ دینے کا کہ تاکہ اطمینان سے نماز کیا ہو ادا، پریشر بنا رہے گا، اطمینان سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤمن رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم ولا ينظر في قار بيته قبل أن يستأذن فإن فعل ذلك فقد خانهم ولا يصل وهو حقل حتى يتخففا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام وہ ہیں جو کسی کو کرنا جائز نہیں۔ ایسا شخص قوم کی امامت ہرگز نہ کرے کہ دعا میں اپنے آپ کو خاص کرے انہیں چھوڑ کر، یعنی ایسا ہے امام جو صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے، صیغہ واحد متکلم کا استعمال کرتا ہے،
اب یا تو یہ کہے کہ یا اللہ مجھ پر رحم کر اور کسی پر رحم نہ کر، تو ظاہر ہے خالی اپنے لیے خاص کر لیا، یہ دعا کیا کر لیا؟ اپنے لیے خاص کر لیا، تو ایسا شخص فرمایا کہ امامت نہ کرے۔ اور اسی طرح جتنی دعا مانگی جا رہی ہے تو خالی واحد متکلم کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ واحد متکلم کے معنی آتا ہے ایک بولنے والا، تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال کرے۔ ہاں یہ ہے کہ کہیں پر واحد استعمال کر رہا ہے، کہیں پہ جمع، تو جائز ہے کہ سب جمع جہاں پہ لے رہا تو سب کو لے لیا، کیونکہ بعض دعائیں حدیث میں ایسی آئی ہے جو صیغہ واحد کے ساتھ تھی، تو ظاہر ہے جیسے آئیں تو اسی طرح ویسا کر رہا ہے، لیکن دیگر الفاظ جو بول رہا ہے اس میں جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، تو پھر وہ جائز ہے۔ یہ فرمایا یہ کام امام کے لیے سب منع ہے نا، کہ صرف صیغہ واحد استعمال کیا جائے، جمع استعمال نہ کیا جائے۔ اچھا یہ فرمایا کہ چونکہ امام جو ہے ساری قوم کی نمازوں اور دعاؤں کا امین ہے، نمازوں بھی ان کے پاس امانت ہے گویا، اور دعا بھی ان کے پاس امانت ہے، اس لیے خائن فرمایا کہ وہ خائن ہے، اگر ایسا کیا تو اس نے خیانت کی، یعنی دعا میں صرف واحد کا صیغہ استعمال کیا تو اس نے خیانت کی، کیونکہ نماز امام کی اس میں امانت ہوتی ہے۔ اسی طرح دعا بھی جو کیا ہے امانت ہے، اور جب امانت ہے تو سب کو لے کر چلنا ہے، تو دعا میں جو ہے ہاں سب کو شامل کرنا ہے۔ اللہ اس کے بعد ہے اور اجازت سے پہلے دوسری چیز، اور اجازت سے پہلے کسی گھر میں نہ جھانکے، اگر ایسا کیا تو اس نے خیانت کی۔ اب گھر سے مراد عام گھر ہے، چاہے لوگ رہتے ہوں یا سامان رہتا ہو، کوئی ایسا ہوتا ہے کوئی کمرہ، کوئی یہ بھائی صرف فیکٹری ہے صرف سامان رہتا ہے، کوئی رہتا نہیں ہے، تو وہاں پر بھی جھانکنا نہیں ہے کتنا مال رکھا ہوا ہے، کیا رکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ خالی عورتوں ہی کو جھانکنا منع۔ گھر سے مراد یہاں پہ کیا ہے، جیسے کارخانہ وغیرہ ہوتا ہے، اب کارخانہ خالی کوٹری ہے تو جھانکنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہاں اگر ایسا کیا تو اس نے خیانت کی۔ اللہ اور تیسرے بتایا کہ اور پیشاب پخانے سے بھاری آدمی نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ ہلکا ہو جائے، یہ تیسری چیز۔ جب بوجھ بنا ہوا ہے، پریشر بنا ہوا ہے، تو جب تک اطمینان نہ ہو جائے وہ ایسا آدمی نماز اب آئیے سارے حدیث شریف کا خلاصہ، اب یہ فصل مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ بعد میں چلے جائیں۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی وسلم آئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو کھانے وغیرہ کی وجہ سے دیر نہ لگاؤ۔ کیا فرمایا؟ نماز کو کھانے وغیرہ کی وجہ سے دیر نہ لگاؤ، مؤخر نہ کرو۔ اب اس کے تین مطلب بتایا، اب تک تو یہ چل رہا تھا کہ اس کے تین مطلب علماء نے بتایا کہ نماز کو کھانے وغیرہ کی وجہ سے دیر نہ لگاؤ۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ کھانے کی تیاری کے انتظار میں دیر مت کرو، تو کھانا تیار ہو رہا، اب تیار ہو جائے گا، کھائیں گے پھر جائیں گے، ایسا نہ کرو۔ کھانے وغیرہ کی وجہ سے نماز میں دیر نہ لگاؤ، مطلب کھانا بن رہا ہے تب کھانا کھا لیں گے پھر نماز کے لیے جائیں گے، ایسا نہ کرو۔ ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب یہ کہ کھانے کی وجہ سے نماز قضا نہ کر دو، وقت جا رہا ہے اور کھانا بھی موجود ہے، اگر کھانا کھاؤ گے تو پھر سیدھے نماز کا وقت ہی چل جائے گا، تب کیا کر لو؟ ہاں نماز پڑھو۔ وہ جماعت کے لیے کہا گیا تھا، وہ جماعت کے لیے کہا گیا تھا، یہ نہیں کہ قضا کر دو، کیونکہ اس کی تو پھر سیدھے قضا ہو جائے گی، اور اگر نہیں کھاؤ تو مر نہیں جاؤ گا، اور تو سیدھے اگر نہیں پڑھے تو سیدھے نماز کیا ہو جائے گی؟ قضا، یعنی وقت گزار کر کے پڑھے گا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، نماز کو وقت گزار کر کے پڑھنا۔ تو ایک دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کھانا سامنے ہو مگر وقت جا رہا ہو تو نماز کو مؤخر نہ کرو، بلکہ ہاں نماز پڑھو۔ تیسرا مطلب یہ فرمایا گیا
کہ یہ حکم اس کے لیے ہے جسے بھوک نہ لگی ہو اور نماز میں اس کا دھیان نہ جائے. کھانا تیار ہے لیکن اس کو بھوک نہیں لگی ہے. کھانا تیار ہے سب کچھ لیکن اس کو بھوک نہیں لگی ہے اور نماز پڑھے گا تو اس کا دھیان بھی نماز میں نہیں جائے گا. نماز پڑھے گا تو کھانے میں دھیان نہیں جائے گا. تو اس کے لیے بھی نماز میں دیر نہ لگا بلکہ نماز. اب اس حدیث میں سارے چیز کو تشریح کر دیا کہ جہاں پر یہ آیا ہے کہ کھانا نماز اور کھانا موجود ہو تو کھانا کھاؤ نماز بعد میں پڑھو تو کیا مطلب ہے؟ ہاں قضا کا مطلب یہ ہے کہ پریشر پورا بنا ہو یعنی بھوک تیز لگی ہو اور وقت موجود ہو. بھوک تیز لگی ہو اور نماز کا وقت موجود ہو. یہ سارے شرائط کے ساتھ ہے. لہذا نماز کا وقت جا رہا ہے بھوک اگرچہ تیز لگی ہے قضا ہو جائے گی تو پھر قضا نہ کریں گے. چلیے اس نے سارا تشریح کر دیا. یہ جماعت کا بیان چل رہا تھا. ان کی عادت ہے مشکاۃ شریف کا درس ہو رہا ہے تو اس میں 3 فصل کر کے بانٹتے ہیں. پہلی فصل دوسری فصل تیسری فصل. تو یہ 2 فصل ہم لوگ پڑھ لیے ہیں. اب تیسری فصل انشاءاللہ زندگی رہی تو بعد میں درس دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کریمہ کار سادہ بندہ نوازا مولا کریم جو حدیث شریف پڑھی ہے سنی ہے مولا اسے قبول فرما لے. دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی برکتیں نصیب فرما. ہم سب لوگوں کا ایمان اور خاتمہ نصیب فرما. ہمیں جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں انہیں بخشش کا فرمانا اور جن کے ماں باپ باقاعدہ حیات ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. بے حساب و کتاب ہماری مغفرت فرما. نماز کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آنے والا رمضان کا خوب سے خوب تک استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سنت پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. ایمان پر ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا ذوق اور شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.